کے ارد گرد میرے بھائیوں کو مرتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے پوچھ رہا ہے مری ہوئی لاشیں دیکھ کر کے پھر کیوں آتا ہے؟ جواب وہ دیتا ہے پروانہ میں پیدا ہی ہوا ہوں شمع کے اطراف گھوم کر اپنی جان دینے کے لیے۔ ان دنیا والوں کو بتاؤ اے سنی مسلمانوں، غیرت سنی آج بھی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ہم پیدا ہوئے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر مرنے کے لیے ہی، اسی لیے تو ہم اپنے بزرگوں سے جو منقول ہمیں عقیدے اور ادب آئے ہیں ہم گنگنا کر کے یوں کہتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں ہماری اپنی زندگی ہوتی تو فکر کرتے ہیں، ہماری اپنی جان ہوتی تو ہم فکر کرتے۔ ارے آدمی اس چیز کی حفاظت کی فکر کرتا ہے جو اس کی خود کی ہو۔ کپڑا میرا ہے تو میں بچاؤں، سامان میرا ہے تو میں بچاؤں، جان میری ہے کہاں کہ میں حفاظت کی فکر کروں۔ ہم نے تو جان سپرد کی ہے مدینے کے آقا کے حوالے، اور اسی لیے بریلی کے امام نے ہمیں یہ سکھایا تھا کبھی یہ مت کہنا میری جان ہے میں فکر کروں گا میں حفاظت کروں گا، نہیں بلکہ یوں کہنا یا رسول اللہ دہن میں صبح تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ توجہ کریں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں۔ ارے وہ پرواہ کرے جسے مرنے کا ڈر ہو۔ اور دوسری بات یہ بھی میں بتاؤں، آپ کو ڈر کس چیز کا بٹھایا جا رہا ہے؟ کس چیز سے خوف زدہ ہو؟ بھاگتے کس چیز سے ہو؟ سب سے لاسٹ اس دنیا میں کچھ ہونے والا ہے تو موت ہے۔ سب سے آخری چیز کیا ہونے والی ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ سزائیں جتنی بھی ہیں سب سے ہائیسٹ سزا موت ہے، اور موت اس کے لیے ڈراؤنا سپنا ہے جس کو جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے، اور مومن کے لیے ڈراؤنا سپنا نہیں ہے، یہ تحفہ ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر دیدار مصطفیٰ ہوا، اس کے لیے ڈراؤنا سپنا نہیں ہے۔ اور سچا مومن تو انتظار میں گزارتا ہے، نہ جانے وہ شب کب آئے گی جب میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے محبوب کے پاس جاؤں۔ ہاں میرے عزیزوں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، اسی لیے اقبال نے کہا تھا انگریزوں نے پرکھ کر کے دیکھا تھا تمہاری طبیعت کو، اور اس کے بعد یہ جملہ کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ حقیقت ہے یہ، انگریزوں نے جو کہا تھا یہ بھوکے رہتے پیاسے رہتے، فاقہ کش کس کو کہتے ہیں؟ مہینوں سے ان کے گھر میں روٹی نہیں آتی، کپڑے کے محتاج ہے، گھر کی چھت نہیں ہے، لیکن موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ کون سی چیز ہے جو اسے نڈر بنا کر رکھی ہوئی؟ کون سی چیز ہے جو اسے بے خوف بنا کر رکھی ہے؟ انگریز کہتا ہے روح محمدی اس کے بدن سے نکال کر، روح محمدی۔ ساری دنیا اسی کے چکر میں ہے کہ وہ روح محمدی جو ان کے پاس ہے اسے نکال کر۔ آخر حد تک میرے عزیزوں دنیا جس چیز کی کوشش کرتی رہے گی وہ یہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ تمہارے روٹی کپڑا لتا جگہ مکان اس کے دشمن ہے؟ نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تمہاری جو دشمنی ہے تمہارے سلسلے میں شیطان جس چیز سے پریشان ہے وہ کیا ہے؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، تمہاری گٹھری ہی دیکھی گئی ہے۔ چور جو ہے نا دیکھتا ہے مجمع میں کس کے پاس ہے مال اور اسی کی جیب پر نظر رکھتا ہے، اور ہر ایک کو دیکھتا بھی نہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں آپ کے اوپر نظر اس لیے ہے شیطان کی کہ گٹھری میں موٹا مال دکھ رہا ہے، بڑا مال اس کو دکھتا ہے، اسی لیے ساری کی ساری طاقت سنیوں پر لگائی جاتی ہے، اور جہاں بھکاری لوگوں کچھ ہی نہ ہو ان کا کون دشمن ہے؟ ان کا کون دشمن ہے؟ ان کے پاس چور کو ملنا کیا ہے؟ اور اسی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تو اتنے نمازی ہیں 40 دن چلے جاتے ہیں پوری جماعت لے کر کے بھی کچھ نہیں ہوتا، کہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، اور ہم جو ہے 4 لوگ بھی جائیں تو ہم کو پتہ نہیں کتنے بیریکیٹنگ سے کراس کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی معاملات
اور ایک صاحب, ان کی بھی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آفیسر, میں نے کہا صاحب اتنی بڑی بڑی جماعتوں کو آپ کچھ نہیں کہتے, میں اکیلا آدمی, میرے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں, اور سارے سنتری سارے پہرے دار میرے پیچھے لگا دیتے ہو. کہا وہ بے ضرر ہے, وہ بے ضرر ہے, جملہ تھا, وہ نقصان دہ نہیں ہے, نقصان دہ نہیں ہے, وہ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں, تاکہ وہ اسرائیل میں بھی جا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ سے پرابلم ہے. کہا کیوں؟ آپ سے پرابلم یہ ہے کہ وہ بولتے کچھ نہیں اور بولتے آپ سب سے زیادہ. تو کہا مین مسئلہ بولنے کا, سمجھ میں یہی آیا بولنے کا. تب پھر ہم نے آپ کو ایک بات ان کو یہ کہا, آپ کی سیکیورٹی, آپ کی امن و شانتی سب مبارک ہو, اگر بولنے میں کمپرومائز کرنے ہی پر وہ ساری چھوٹ مل سکتی ہے تو 1000 بار مار دو, ہم کو ویسی چھوٹ کی ضرورت نہیں ہے. بزدل بن کر, بے غیرت بن کر جینے کا مطلب کیا ہے؟ تم آج روک سکتے ہو, انشاءاللہ کل رب تبارک و تعالی حالات صحیح فرما دے. آج تم پابندیاں لگا سکتے ہو, ہمارے اوپر کس چیز کے لیے پابندیاں؟ صرف اس لیے کہ حق بات بولنا ہے, حضور پاک کی عزت کے بارے میں بولنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اٹھانا نہیں ہے, بیدار نہیں کرنا ہے, عشق رسول پر لوگوں کو اٹھانا نہیں ہے. یہ میں اندر کی باتیں بتا رہا ہوں. کچھ لوگوں نے مجھے آ کر یہ کہا بھی آپ کو جتنا دوسرے ٹاپکس پہ بولنا ہے بولتے رہیے, بولتے رہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بس یہ آپ جو ناموس رسالت اور عشق رسول کی بات جس میں نوجوانوں کو اٹھاتے ہیں یہ بند کر دیجیے. کہا یہی تو اصل ہے, اور جان نہیں رہی تو پھر جسم کا مطلب ہی کیا؟ نماز, روزہ, حج, زکات, یہ ساری چیزیں ہاتھ, پیر, آنکھ, کان کا نام کام کر سکتی ہے, لیکن کسی کے اندر روح ہی نہ ہو تو ہاتھ کا کیا کام, پیر کا کیا کام, یہ آنکھ اور ناک کا کیا کام؟ روح اگر ہے تو یہ ساری چیزیں کام کی ہے, اور روح نہ ہو تو یہ سب سڑ گل جاتی ہے. اسی لیے عشق محمدی ہماری روح ہے, مصطفیٰ کریم کا نام ہماری جان ہے, اور اس کے بغیر ہمارا کچھ نہیں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا, وہ جو نہ تھے تو, سنیوں کو پتا ہے, وہ جو نہ ہو تو. دوسرا جملہ آپ کی طرف سے ہی ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے, جاہل سے جاہل محلے میں بھی جا کر کے پوچھو, وہ دوسرا جملہ خود ہی کہیں گے, وہ جو نہ ہو تو. سب کو پتا ہے ہماری زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو, ارے قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو, اور حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو, تمہاری نماز میں بھی, تمہاری اذان میں بھی وہ جو نہ ہو تو. یہ ایک بات یاد رکھو, آبروئے ماز نام مصطفیٰ است, ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے, اور اگر وہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے اپنی ساری طاقت و قوت اسی بات پر لگاؤ کہ مجھ سے یہ دولت کوئی چھیننے نہ پائے, مجھ سے یہ چیز کوئی چھیننے نہ پائے. میں جو بات کہہ رہا تھا اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں. حالات ہمیشہ ایک طرح کے نہیں رہتے. لوگ اگر یہ سمجھتے طاقت کے نشے میں کہ سب کچھ اب جیسا چاہے ویسا چلا لیں گے, تو بعض اوقات کتا بھی جو بیل گاڑی کے نیچے چلتا ہے وہ یہی سوچتا ہے پوری بیل گاڑی میں ہی چلا رہا ہوں, اس کو بھی ایسا لگتا ہے. اور لوگ ڈر جاتے ہیں, اسٹیج والے بھی, میں جیسی کتا کہتا ہوں. آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں, خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. میرے عزیزوں, ہم نے یہ اس کا اظہار بھی کر دیا, جن کو تکلیف تھی ہم نے اس کے جواب میں کہہ دیا, آپ کو تکلیف ہوتی ہے کسی کو بھی کتا کہنے سے, لیکن مجھے نہیں ہوتی. آپ مجھے 1000 بار کتا کہو, لیکن اس کا نہیں دربار رسالت کا. ہم خوش ہوں گے, ہماری پہچان ہی وہ ہے. سگے طیبہ سب کہہ کہہ کے پکارے بے دم, یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے. ہمیں سب اس بات سے ڈر نہیں ہے. آج سے میں کہتا ہوں کہ یہ حالات ہمیشہ کے نہیں رہتے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بدر کے حالات دیکھے, احد کے حالات دیکھے, خیبر کے حالات, خندق کے حالات دیکھے, اور حدیبیہ میں صلح کے حالات بھی دیکھے. ایسا وقت بھی آیا تھا
کہ مکہ کے کفار و مشرکین نے زور زبردستی کر ڈالا تھا، ساری اپنی پسند کی صلح نامے میں شرطیں لگا رکھی تھی کہ مدینے سے کوئی بھاگ کر کے آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، مکہ سے کوئی بھاگ کر جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ سب صحابہ نے دیکھا تھا یہ دبی ہوئی صلح ہے، یہ جھک کر کے ماننے والی بات ہے، یہ وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ صحابہ نے اس وقت جانتے بے چینی اور بے قراری میں کہاں تک پوچھا تھا۔ سیدنا عمر ابن خطاب، یہ آج کے حالات پر میں بات کر رہا، ہو سکتا ہے کوئی بھی اس میں اس طرح کے خیالات لے کر کے بیٹھا ہو کہ ہم حق پر ہیں تو ایسے حالات کیوں بنے ہوئے۔ حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ جنگ ہو جائے، ہم مکہ والوں سے جنگ کر کے عمرہ کر لیں گے، ہم 1400 کی تعداد میں۔ حضور منع کر رہے تھے کہ نہیں، جنگ کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ حضرت عمر جا کر کے صحابہ کو پکڑ پکڑ کر کہہ رہے تھے کیا جنگ کی تیاری نہیں کر سکتے؟ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا حضرت عمر نے کہ ابو بکر چلو رسول اللہ سے بات تو کرتے ہیں کہ جنگ کریں گے، ہمیں یہ صلح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو کندھا ہلا کر کے کیا کہا تھا جانتے ہیں؟ کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر اپنی غیرت میں رہ کر کے بات کرو، اس لیے کہ تم کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ رسول اللہ، وہ جو دیکھتے ہیں وہ وحی خدا کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ علم دیا ہے۔ تو حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد ہوا کیا جانتے ہیں؟ سال نہیں گزرا تھا کہ 10,000 صحابہ کی تعداد کے ساتھ میرے آقا مکہ میں فاتح کی شان سے داخل ہوئے تھے۔ مکہ میں جب تشریف لائے تھے قتل و غارت کرتے ہوئے نہیں آئے تھے۔ طاقت کا نشہ جس کو آج چڑھتا ہے نا، وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آج ہمارا پاور ہے، جو کچھ چاہے جس کو چاہے جیسے چاہے مار دیں، ختم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزاج تو دیکھو، تقریباً جن کو صحابہ کو 20 سال تک جنہوں نے تکلیفیں دی ہیں وہ مکہ میں دشمن موجود تھے، پکڑ کے ان کو مار سکتے تھے۔ حضور اللہ جب مکہ میں تشریف لائے، صحابہ سب ساتھ میں، اعلان ہو رہا تھا، صحابہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج تو گوشت کے چھیتڑے اڑانے کا دن ہے، دشمنوں کو پکڑ کے ماریں گے۔ نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، الیوم یوم الرحمہ، آج کا دن رحم کرنے والا دن ہے، معاف کیے جائیں گے سب۔ مکہ کے ان پرانے دشمنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ طاقت جب کسی کے پاس آئے تو رسول اللہ کو دیکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا ہے؟ کمزوروں کو یا مغلوب لوگوں کو پکڑ کر کے مارا نہیں ہے، انہیں معاف کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا۔ یہ بھی نہیں کہ جو کہتے ہیں کہ تلوار کی نوک پر اسلام پھیلایا جا رہا، تلوار کی نوک پر پھیلایا جاتا تو میرے عزیزوں کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تلواریں بہت سالوں تک لوگوں کے پاس رہی، اسلام تلوار کی نوک پر نہیں پھیلایا گیا۔ جس کو ایسا لگتا ہو، جس کے پاس ایسی تاریخ آئی ہو، وہ جھوٹی تاریخ ہو سکتی ہے۔ سچائی یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان عظیم اخلاق کو دیکھ کر صحابہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تھے، اور دنیا ایک بڑی جماعت کے ساتھ اسلام کو اپنا رہی تھی اور آج بھی اپناتی ہے۔ آج بتاؤ جو یورپ امریکہ میں داخل اسلام اور ان کو کون تلوار کی نوک پر بلاتا ہے؟ ان کو کون گردن پر تلوار رکھتا ہے؟ پڑھو اسلام کی سچائیوں کو تو سمجھ میں آئے گا۔ لیکن میرے عزیزو، آپ سے یہ بات عرض کرنا ہے مجھے کہ حالات ہمیشہ ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ آج تمہارا امتحان ہے، آج تمہاری آزمائش کا وقت ہے، اور اسی آزمائش اور اسی امتحان کے وقت کے لیے ہی میں نے کہا تھا کچھ دیر کی خاموشی ہے، اسی کے لیے تو کہا تھا۔ باقی کا جملہ آپ کریں، باقی سب کو پتا ہے، ہم تو اندر بھی گئے تھے تب بھی ہمارا استقبال قیدیوں نے یہی بول کر کے کہا تھا۔
ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، اندر بیرک میں بیٹھے وہ سارے لوگ اندر سے پکار رہے تھے مولانا صاحب آ گئے، کچھ دیر کی خاموشی ہے۔ میرے عزیزوں، اس بات کو میں نے اس لیے کہا تھا کہ حالات اگر برے ہوں تو کچھ دیر کی بات ہے، رات ہمیشہ نہیں رہتی، صبح ہو ہی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا، صبح کو طلوع ہونا ہے اور سورج کو نکلنا ہے۔ آپ کا امتحان ہے اور آپ کی آزمائش ہے۔ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ناموس مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو بک جاتے ہیں؟ یہ آج دیکھا جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو، وہ آتے بھی ہیں جاتے بھی، ہمارے آس پاس بھی۔ یہ وہ ہواؤں والے لوگ ہیں جن کو احمد علی صاحب ابھی کہہ کر کے گئے، کچھ لوگ وہ ہیں جو جی حضور سے آگے نہیں گئے، ان کی قسمت میں ہوگا۔ لیکن آپ ایک بات یاد رکھو، آپ نے اپنی جان اور اپنا ایمان رسول اللہ کو سمجھا ہے تو اس بارے میں کسی سے سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ رہو، انشاءاللہ سب خیر ہوگا۔ اللہ قادر مطلق ہے، مالک الملک ذو الجلال والاکرام ہے۔ بڑے سے بڑے آئے اس روئے زمین پر جنہوں نے خون کی ندیاں بہائی ہیں، بڑے سے بڑے ترم کھائے، لوگوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے، لیکن کیا وہ ہمیشہ کے رہ گئے؟ ان کا بھی انجام خطرناک ہوا۔ فرعون بھی غرق ہوا ہے، نمرود بھی مر گیا ہے، کوئی باقی نہیں رہا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ اور کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اور آپ سب کو یہ بات میں کہہ کے جاتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات کے پاس جو دولت ایمان ہے، عشق مصطفیٰ کی دولت ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کو ڈر اور خوف کی ضرورت ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اصل زندگی کون سی ہے آپ مجھے بتاؤ، اس دنیا کی یا آخرت کی؟ پورے مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے، آخرت کی زندگی وہی اصلی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی وہی اصلی زندگی ہے، وہ نان اینڈنگ ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس زندگی کی تیاری کرنا چاہیے یا اس زندگی کی؟ مجھے بتاؤ، آخرت کی تو آخرت کی زندگی اگر چاہتے ہو تو آؤ، آخرت کا میدان، وہ محشر کا میدان، وہ کسی کے باپ داداؤں کا نہیں ہے۔ یہاں کے بادشاہ ہوں، یہاں کے ترم خاں ہوں، سب کے سب جوتوں کی نوک پر آ جائیں گے جنہوں نے گھمنڈ کیا ہے، جنہوں نے تکبر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکار کر کے کہے گا این المتکبرون، کہاں ہے وہ گھمنڈ کرنے والے لوگ، کہاں ہے وہ ظلم کرنے والے لوگ؟ ان کو چونٹیوں کی طرح لایا جائے گا، ان کی کوئی وقات نہیں، اور جو ان کی جی حضوری میں ہے وہ بھی سن لے، ان کا دامن ان کی چپل اٹھا کر چلنے والے وہ بھی سن لے، تمہارا بھی حشر ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ فرعونوں کے ساتھ چلتے تھے تو فرعونوں کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے، اگر نمرودوں کی جی حضوری کرتے تھے تو وہاں پر بھی تمہارا شمار ان کی ہی جماعت میں ہوگا۔ لیکن جو بندہ یہاں مصطفیٰ کریم کی عزت پر پہرا دیتا تھا، مصیبتیں سہتا تھا، قیامت کے دن اسے پکارا جائے گا، کہاں ہے وہ محبوب کی امتی، کہاں ہے وہ جماعت جو دنیا کے ظلم و ستم سہ کر کے آئی ہے؟ اور اس دن ہم دیکھیں گے میرے عزیزوں، اس دن ہم دیکھیں گے عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہاں مدد فرمائے تو پھر تم پر کوئی غالب بھی نہیں آئے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی تم پر غلبہ نہیں حاصل کر سکے گا۔
وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کوئی اور مدد بھی نہیں کر سکے گا۔ یہاں کی بات یہ ہے مایوس نہ ہو، گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ برحق ہے۔ اگر تم آخرت کے لیے جیتے ہو تو پھر تمہاری زندگی کامیاب ہے، ڈرو مت، تھوڑی مصیبتیں سہ کر کے یہاں سے نکلنا ہی۔ آج یا کل ہم رخت سفر باندھ لیں گے، کچھ وہ لوگ ہیں جو پچھلے سال تمہارے ساتھ تھے وہ آج جا چکے، ہو سکتا ہے ہم میں سے جو آج بیٹھے ہیں اگلے سال وہ نہ رہے، اگلی صبح بھی نہ رہے، کسی کا بھروسہ نہیں۔ ہم سب مسافر ہیں، چل رہے ہیں اور نکل جائیں گے۔ اگر آخرت کی زندگی ہمیشہ کی سمجھتے ہو، آخرت کا تصور تمہارے دل و دماغ پر حاوی ہے، تو پھر یہاں کی ان تمام چیزوں پر نظر مت رکھو کہ کیا جا رہا ہے یہاں پر، بس اپنا ایمان بچا کر کے رکھو، اور عزت تو اس دن دیکھنی ہے۔ فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا۔ اور آپ کو میں بتاؤں، ایک صحابی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، سب کے لیے ہے یہ حدیث، وہ کہتے ہیں ایک ایسی حدیث ہے جس کو سننے کے بعد مجھے زندگی میں سب سے زیادہ خوشی حاصل ہوئی۔ حضرت انس کہتے ہیں، کون سی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت انس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کا حال کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا المرء مع من احب۔ حضور فرماتے ہیں اے انس، دنیا میں جو جس کے ساتھ محبت کرتا تھا قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔